خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کے ابتدائی آیات میں سے 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، جس سے موضوع کا اندازہ جو عربی ترجمہ جانتے ہیں انہیں ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے مختصر اور مبارک موقع پر جس موضوع کے تعلق سے چند باتیں رکھنی ہیں اختصار کے ساتھ، وہ موضوع یہ ہے کہ میراث یعنی مال تقسیم کب ہوگی۔ موضوع پہ آنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا جس کے لیے ہم اللہ کے قوانین کو، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بڑے جامع الفاظ میں اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اس بات کو تم جان لو کہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی چمک اور دمک، یہ کھیل تماشا زیب و زینت ہے۔ تفاخر بینکم، یہ تمہارے آپس کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، ایک دوسرے پہ فخر کرنے، ایک دوسرے پہ اپنی بڑائی جتانے کی یہ جگہ ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کے اندر زیادتی حاصل کرنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی یہ جگہ ہے۔ کمثل الغیث، اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ یہ دنیا بارش کے مثل ہے، بارش کی طرح سے ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو کسان کو اس کے نباتات، پیدائش، نباتات کا اگنا، یہ کسان کو خوش کر دیتا ہے۔ لہلہاتی کھیتیاں دیکھ کر کے، بارش کے نزول کی وجہ سے ہریالیاں دیکھ کر کے کسان ایک دم خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہی دنیا کی چمک دمک ہے، یہی دنیا کی رنگینیاں، خوبصورتیاں ہیں کہ کسان کے کھیت کے ہریالی اور لہلہانے کی طرح یہ دنیا آج ہمارے آنکھوں کے سامنے چمک رہی ہے، زیب و زینت سے، ڈیکوریشن سے، خوبصورتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ثم یہیج، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ یہ فصل پکنے لگتے ہیں۔ تراہ مصفرا، اور تم اسے دیکھتے ہو زرد ہوتے ہوئے، پیلا ہوتے ہوئے۔ ثم یکون حطاما، پھر یہ چورا چورا ہو جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ناپائیدار ہے، اور یہ دنیا بھی ختم ہو کر کے اسی کھیت کی طرح سے ایک دم ویران ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی یہاں کی رنگینیوں میں، یہاں کی نمائشوں میں پھنس کر کے، دھوکے میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لیتا۔
اور سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا اس آزمائش میں، اس فتنے میں اللہ سے ڈرو۔ اور سورہ منافقون کے اندر اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہاں تو ذکر اللہ، عبادات، اللہ کے ذکر کی طرف اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، لیکن اس میں اللہ کے احکام بھی آ جاتے ہیں کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں اور اس کے احکام سے بھی تمہیں پھیر نہ دیں، لہذا اس کے احکام کو جیسے اللہ نے بتایا ہے اسی طرح اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ رنگینیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، تاکہ آگے کی بات، آگے جو اصول بتائے جائیں گے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی جب وفات کر جاتا ہے تو زمانے جاہلیت کا جو طریقہ تھا، طریقے میراث، طریقے وراثت، وہ بڑا ظالمانہ طریقہ تھا، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں ہے۔ اس ظالمانہ تقسیم کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا، اور ختم کر کے ہر ایک کا حصہ متعین کیا، اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مردوں کا اس مال میں، اس ترکہ میں، اس جائیداد میں حصہ ہے جو اس کے والدین یا اس کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے مرے۔ عورتوں کے لیے اس جائیداد میں حصہ ہے جو اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے مرے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اگر قرآن کے بیان کی لطافت کو دیکھیں تو ایک ہی آیت میں اللہ نے مردوں کا حصہ ذکر کیا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے، ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کی جائیداد میں ان کا حصہ ہے، لیکن وہاں قلہ و کثر نہیں کہا۔ جب عورتوں کا تذکرہ کیا تو فوراً کہا قلہ او کثر، یعنی وہ جائیداد چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں عورتوں کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ آج جو ہمارا نظریہ ہے کہ ہم دھڑلے کہہ دیتے ہیں ہمارے باپ نے چھوڑا ہی کیا ہے، 10 بائی 10 کا گھر ہے، اگر اس میں ہم بہنوں کا حصہ دے دیں گے تو ہم کہاں رہیں گے؟ اللہ جانتا تھا ہمارے جیسے ہوشیار آگے آئیں گے اور بہانے بازیاں کریں گے، اس لیے پہلے ہی کہہ دیا چاہے وہ 10 بائی 10 کا ہو یا 1000 اسکوائر فٹ کا ہو، کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں ان کو دینا پڑے گا۔ اور آج جو ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بہنوں کو دے دیا تو ہمارے بچے روڈ پہ آ جائیں گے، ایک چھوٹا سا گھر میرے والد نے چھوڑا ہے، اگر اس میں بہنوں کو بھی بٹوارا کر کے دے دیا ہمارے بچے روڈ پہ آ جائیں گے، ان کے سر سے سایہ ہٹ جائے گا، کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ابھی یہ بتایا کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، یہ چند روز کی یہ فانی دنیا ہے۔ اگر اس دنیا میں اپنے بچوں کے سروں سے سایہ بچانے میں کسی کے حق کو مارا، اس کے حصے کو نہیں الگ کیا، نہیں دیا، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب کے سب بیکار، اس لیے کہ دوسرے کا مال اگر غصب کر کے کھایا تو حرام ہوا. اور حرام کے تعلق سے بارہا سن چکے ہوں گے کہ حرام سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور وہ مشہور واقعہ، مشہور حدیث سنے ہوں گے کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اللہ کے رسول فرمایا کیسا، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے، اس کا کھانا پینا لباس سب حرام تھا. مطلب حرام سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. آپ دن رات تہجد اور جو ہے نوافل و فرائض ادا کیجیے، ہر سال عمرہ حج کیجیے، بیکار ہے سب. اس لیے کہ دوسرے کا حق مار کر کے حرام کے ذریعے سب کر رہے ہیں. تو اس لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر کے اور آگے بڑھتے ہیں کہ میت کے جائیداد کے مصرف اس کو کہاں خرچ کیا جائے، پہلا وصول کیا ہے. تو آدمی جب وفات کر جائے، وفات کے بعد اس کی جائیداد کے خرچ کرنے کی پہلی جگہ ہے اس کے خود کے تجہیز و تکفین کا انتظام. اس کے کفن دفن A to Z جتنے خرچے ہوں گے، کفن کا، نہلانے کا، غسل کا، گاڑی سے لے جانے کے کرائے کا، قبرستان میں جو ہے وہاں کچھ جو پیسہ بھرنا پڑتا ہے اس کا، یا منشپالٹی کے پیپر وغیرہ، جتنے A to Z خرچہ آئے ٹوٹل میت کی جائیداد سے پہلے نکالا جائے. وہ سارے اخراجات میت کی جائیداد سے کی جائیں گے. آج ہمارے ماحول میں کیا ہے، ایک باپ 4 لڑکوں کو پالتا ہے، چاروں کو برابر کپڑا دلاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اسی باپ کے لیے چاروں بھائی آپس میں جھگڑتے ہیں. میں نے 500 دیا ہے، تو بھی 500 دے کفن کے لیے. میں نے 1000 دیا تھا، تو نے 500 ہی دیا تھا. ارے اس باپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں تم چاروں کو برابر کپڑا نہیں دلا سکتا ہوں. اللہ نے یہ جھگڑا کرنے کے لیے، چندہ کرنے کے لیے، اس کو محتاج بنانے کے لیے نہیں چھوڑا. اس کی جائیداد سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا. یہ چندہ نہیں کرنا ہے کہ اولاد بیٹھ کر کے چندہ کرے 500 روپیہ، 1000 چندہ کرے، نہیں. اس کی جائیداد سے اس کے کفن دفن کا انتظام. اور دوسرا خرچ کہ میت کے ذمہ اگر قرض باقی ہے، اور قرض کی پہلے 2 قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک قسم اور بنتی ہے، ٹوٹل 3 قسمیں قرض کی ہو جاتی ہیں. قرض کی ایک قسم ہے جو قرض اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا قرض جو اس مال کے متعلق اس سے تعلق رکھتا ہو، جو جائیداد میت نے چھوڑا ہے اس سے تعلق رکھنے والا قرض. اور تیسرا قرض جو نہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، نہ میت کے چھوڑی ہوئی جائیداد سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ الگ طریقے سے دوسرے تعلق سے وہ قرض. تو سب سے پہلے اللہ کے تعلق سے قرض کو دیکھتے ہیں. اللہ کے تعلق سے قرض کیا ہے؟ اللہ کا قرض کیا ہے کہ میت کے ذمہ حج فرض ہو گیا، اس نے کسی بھی ریزن سے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا. اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض تھے، سال پورا ہو گیا تھا، کسی ریزن سے اس کا زکوٰۃ باقی رہ گیا. اس نے کچھ نظر مانی تھی، وہ نظر پورا کرنا اس کے ذمہ داری تھی، کسی ریزن سے وہ کر نہیں سکا، اس سے پہلے وفات پا گیا. تو اس طرح کی جو میت کے ذمہ عائد ہوتے ہیں وہ ساری رقم پہلے اس کی جائیداد سے نکالی جائے. حج فرض تھا، حج پہ جانا چاہتا تھا، وقت نے ساتھ نہیں دیا، کوئی بھی ریزن ہو، پیپر کا، پاسپورٹ کا، ویزے کا، یا ٹائم کا، کوئی بھی ریزن ہو، XYZ کوئی بھی، اس کے اوپر حج فرض تھا، حج نہیں کر پایا، حج کی رقم نکالی جائے گی اور دوسرے سے حج بدل کرایا جائے گا. اس کا زکوٰۃ کا وقت ہو گیا تھا، نکالنا چاہتا تھا یا نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، یا جو بھی ہو وہ نکال نہیں سکا، اس کے رقم سے زکوٰۃ کی رقم نکال لی جائے گی. اس کی جائیداد سے زکوٰۃ کی رقم پہلے الگ کی جائے گی.
نظر تھی اس کے اوپر، کوئی کچھ نظر مانا تھا میرا ایک کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنا مسجد میں دوں گا، اتنا مدرسے میں دوں گا، اتنا یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایک قربانی کروں گا، ایک جانور جو ہے کسی کو جو ہے ذبح کر کے کھلا دوں گا، ایک کچھ بھی جو بھی اس نے نظر مانا، وہ نظر اگر باقی ہے تو اس کی رقم نکالی جائے، میت کی جائیداد سے پہلے وہ رقم الگ کر لی۔ یہ وہ رہیں جو اللہ سے تعلق رکھنے والے قرض۔ اب دوسرا قرض ہے جو جائیداد سے تعلق رکھتا ہے۔ جائیداد سے تعلق کیا ہے؟ میت نے ایک گھر چھوڑا ہے، اس پہ 50,000 ٹیکس باقی ہے۔ میت نے ایک گاڑی چھوڑا ہے، اس کا کچھ جو ہے امائی باقی ہے۔ ویسے امائی والا صحیح ہے کہ نہیں سے وہ ایک غلط ٹاپک ہے، لیکن امائی باقی ہے، تو وہ رقم، یا اسی طرح سے میت نے کچھ کہیں گروی رکھ کر کے قرض لیا ہے، گھر رکھ کر کے، گاڑی رکھ کر کے، یا بمبئی میں جیسے ہیوی ڈپوزٹ چلتا ہے تو ہیوی ڈپوزٹ کی رقم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس مال سے، جائیداد سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا خرچہ جو میت کے ذمہ باقی ہے وہ پہلے نکال لیا جائے۔ پہلے ٹیکس باقی ہے، اس کو نکال کر کے، ٹیکس جمع کر کے اس کو فری کیا جائے گا۔ گاڑی کی، گھر کی ایمائی باقی ہے، اس کے رقم کو نکال کر کے اس کو فری کیا جائے گا۔ کچھ گروی رکھ کر کے اس نے قرض لیا ہے، وہ قرض ادا کر کے وہ سامان پہلے چھڑایا جائے گا۔ یہ وہ قرض ہے جو متعلق بالمال کہلاتا ہے، یعنی اسی جائیداد سے اس کا تعلق ہے۔ وہ جائیداد، وہ پراپرٹی کے اوپر وہ قرضہ ہے، تو پہلے وہ سب فری کیا جائے گا۔ اور دوسرا قرض جو اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جسے میت نے کسی بھی ضرورت کے لیے کسی سے قرض لے رکھا تھا، اپنے گھر چلانے کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے، دوا علاج کے لیے کوئی قرض لے رکھا تھا، وہ قرض کی رقم کو نکالا جائے گا، اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور مال سے تعلق رکھنے والے قرض میں ایک بیوپار کا قرض بھی آتا ہے، بزنس کا، دھندے کا، جو سامنے پارٹیوں کو دینا باقی رہتا ہے، یہ بھی مال سے تعلق ہی رکھتا ہے۔ پہلے وہ رقم بھی نکال لی جائے گی، وہ نکال کر کے پارٹیوں کو دے دیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا وہ آگے مرحلے میں آئے گا۔ تو یہ 3 طرح کے قرض ہیں، تینوں طرح کے قرض پہلے ادا کیے جائیں گے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کون سا قرض ادا کیا جائے گا، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے یا جو بندے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی طرف زیادہ ہم نہیں گھسیٹیں گے۔ بعض لوگ اللہ کے قرض کو اولیت دیتے ہیں کہ پہلے اللہ کا قرض ادا کیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ وغیرہ ہے یا حج وغیرہ جو بتایا ابھی تفصیل، تو پہلے اللہ کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کا کہنا نہیں، پہلے بندے کا قرض ادا کیا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ معاف کر سکتا ہے، اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بندوں والا تعلق رکھنے والا جو قرض ہے، پہلے اس قرض کی ادائیگی کی جائے۔ تو اس میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن زیادہ رجحان اسی طرف ہے کہ بندے کے قرض کی پہلے ادائیگی کی جائے۔ دونوں قول، دونوں جس طرح کے جو ہے علماء کے، فقہاء کے قول ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ آتا ہے، سارا قرض ادا ہو گیا، تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ میت کے، جو میت نے وصیت وغیرہ کیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد اتنا روپیہ مسجد میں دے دینا، اتنا مدرسے میں دے دینا، اتنا فلاں رشتہ دار کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، اور وہ رشتہ دار وہ ہونے چاہیے جو اس کے مال میں وارث نہیں بن رہے۔ اگر وارث بن رہے تب نہیں، اس لیے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، غیر وارث کے لیے وصیت کیا تو وہ وصیت کو نافذ کرنا یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ پہلے نمبر پہ میت کی تجہیز و تکفین کی رقم نکالی گئی، دوسرے نمبر پہ تینوں طرح کے قرض ادا کیے گئے۔ اب جو مال بچا ہے اس میں میت کی وصیت پوری کی جائے گی، میت کی وصیت پوری کی جائے گی۔ میت نے جو وصیت کیا ہے مرتے وقت، اس وصیت کا نفاذ ہوگا اور اس کی مقدار
1/3 یعنی 1/3 حصہ، جس کو آپ کہہ لیجئے 33%، 33% یہ آخری حد ہے، اس کے اندر ہونا چاہیے، اس سے کم۔ تو اگر اس کے اندر کی وصیت ہے تو اس کو نافذ کیا جائے گا، اگر اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وہ وصیت جو زیادہ ہے 33% سے جو اوپر کا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ 33% تک نافذ کیا جائے گا اور اس کے اوپر کا ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جیسے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی نے وصیت کیا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد سے تم یہاں پہ ایک مسجد بنا دینا، یا مسجد میں اتنی رقم دے دینا۔ اب چاہے مسجد بنانے کی وصیت کیا یا مسجد میں رقم دینے کی وصیت کیا، اب جب اس کا تخمینہ لگایا گیا بنانے کا خرچ، تو بنانے کا خرچ جب جوڑا گیا یا جتنی رقم اماؤنٹ بتایا تھا اس کو جب دیکھا گیا تو اس کے تہائی مال سے زیادہ ہوگا۔ مثال لے لو کہ جو ہے 40% ہوگا، تو ایسی صورت میں 33% تک تو عمل کیا جائے گا اور 60% ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ وارثوں کے مال میں داخل کر دیا جائے گا۔ 33% تک وصیت پہ عمل ہوگا اور اس سے اوپر والا جو رہے گا وہ ختم کر دیا جائے گا، کل عدم کر دیا جائے گا اور وہ وارثوں کے مال میں شامل کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مسجد بنوانے کے لیے کہا تھا تو بنوا ہی دو چاہے 50% ختم ہو جائے، نہیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مسجد بنانے میں اگر 33% کے اندر کا خرچ آتا ہے تو کمپلیٹ کیا جائے گا، نہیں آتا ہے تو 33% تک بنایا جائے گا، باقی خرچ قوم سے وصول کیا جائے گا، یا اس کے پاس خود ہے تو خود جو ہے امداد کر کے باقی کام کمپلیٹ کر لے گا، لیکن میت کے مال سے صرف 33% ہی ادا کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ 1/3 تک شریعت نے اجازت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اللہ نے تم پر 1/3 کی اجازت دے کر کے صدقہ کیا، یعنی اللہ کی مہربانی نعمت ہے، صدقہ ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم مر رہے ہیں بس چند منٹ کے اندر یا چند سیکنڈ کے اندر یہ مال دوسرے کی ملکیت بننے والی ہے۔ ابھی ہماری ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، جب تک روح اندر ہے تب تک اس مال کے مالک ہم ہیں، وہ ہماری ملکیت ہے، لیکن 1-2 سیکنڈ بعد جیسے روح نکلی اس کی ملکیت دوسرے کو ٹرانسفر ہو گئی، وارثوں کی ہو گئی۔ اب اس وقت اگر آدمی خرچ کرنا چاہے تو اسے کوئی درد لگے گا؟ وہ جانتا ہے تو چند سیکنڈ کے اندر یہ مال دوسرے کے ہاتھ جانے والا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چاہے پورا خرچ کر سکتا ہے نا، کوئی درد نہیں رہے گا۔ درد تو اس وقت ہوگا جب اپنی ملکیت رہے گی اس میں سے خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اب تو دوسرے کی ہونے والی ہے، چند سیکنڈ باقی ہے بس، تو ایسی صورت میں اللہ نے اجازت نہیں دی کہ پورا کرو، 1/3 تک محدود کر دیا کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے یہ کہ اب وہ مال دوسرے کا ہو گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ بھی تم مت خرچ کرو، دوسرے کا ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمارے اوپر صدقہ کیا، احسان کیا کہ 1/3 کی اجازت دے دی کہ چند سیکنڈ میں دوسرے کی ملکیت بننے والے مال میں سے تم 1/3 تک وصیت کر کے فی سبیل اللہ مسجد، مدرسے، غربا، غریب، محتاج، مسکین، یتیم وغیرہ کے لیے تم وصیت کر کے اور ثواب کو اپنے بڑھا دو۔ یہ اللہ نے اجازت دی، اللہ نے ہمارے اوپر صدقہ کیا۔ تو یہ تیسرا خرچ رہا کہ پہلے وصیت کا نفاذ کیا جائے گا۔ اب ان تینوں اخراجات کے بعد میت کی تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، وصیت کو نافذ کرنے، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثوں کا ہے۔ اور وارثوں کا بھی کیسے ہے؟ ہم اپنا حصہ کیسے لیں گے؟ خاص کر کے ہم مرد حضرات، ہم لڑکے اپنے باپ کی جائیداد میں سے، پراپرٹی میں سے کتنا حصہ لیں گے؟ کیا آج جو ہمارا طریقہ ہے وہ صحیح ہے؟ آج کیا طریقہ ہے؟ ایک باپ کی وفات ہوتی ہے، اس کے 2 بیٹے آدھا آدھا بانٹ لیے، 3 بیٹے ہیں 3 حصے میں بانٹ لیے، 4 بیٹے ہیں 4 حصے میں بانٹ لیے،
اور باقاعدہ تقوی کا اظہار کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ قبرستان میں جنازے کے وقت کیا اظہار ہوتا ہے؟ میرے باپ کے ذمہ اگر کسی کا قرض وغیرہ باقی ہو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ ارے تم ذمہ داری لینے والے کون ہو؟ اللہ نے تمہارے باپ کے جائیداد سے اس قرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، تم کون ہوتے ہو ذمہ داری لینے والے؟ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ ایک باپ ایک فلیٹ چھوڑ کر کے مرا، بیٹے نے فلیٹ کو وراثت کے طور پہ رکھ لیا، کسی کا 5 لاکھ قرضہ باقی تھا، وہاں تقویٰ دکھایا کہ میرے باپ کی جائیداد، میرے باپ کی ذمہ جو قرض ہے وہ مجھ سے لے لینا، میں ذمہ دار بنتا ہوں، اور پھر اس قرض خواہ کو سالوں رگڑواتا ہے، دوڑاتا ہے، اور جب زیادہ تقاضا کرتا ہے تو سیدھا جواب کیا دے گا؟ میں نے لیا تھا، جو لیے تھے وہ قبرستان میں جاؤ وہاں لے لو۔ اس لیے اللہ نے یہ قرض خواہوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے وہ فلیٹ بیچو، 5 لاکھ ادا کرو، اس کے بعد جو بچے گا تو پراسن میں لے لیں۔ تم فلیٹ میں موج سے رہو اور سال 2 سال 3 سال اور 5 لاکھ کے لیے اس کو رکھڑواؤ، اور کون نہیں ہو پا رہا ہے، کہاں سے دوں، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ارے تمہارے پاس رہے یا نہ رہے، شریعت نے تمہارے بھروسے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ وہ تو میت کی جائیداد میں سے لینے کے لیے کہا ہے کہ پہلے اس فلیٹ کو بیچ کر کے وہ 5 لاکھ ادا کرو، اس کے بعد تم چاہے بھاڑے پہ رہو، چاہے چال میں رہو، چاہے روڈ پہ رہو، وہ تمہارا مسئلہ ہے اور تمہاری قسمت۔ میت کے قرض خواہوں کو پریشان کر رہے ہو۔ تو یہ طریقہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باپ کی جائیداد کو جتنے بھائی ہیں اتنے حصوں میں تقسیم کرے۔ بڑا آسان طریقہ ہے تقسیم کرنے کا۔ اگر شریعت کو دیکھیں نا تو بیٹوں کا حصہ پتہ ہی نہیں کتنا ملے گا۔ بیٹوں کا حصہ باپ کی جائیداد میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا حصہ ان کا بنتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ بہنوں کا حصہ نکال نہ دے، بیٹیوں کا حصہ نکال نہ دے۔ جب بیٹیوں کا حصہ نکالیں گے تب جا کر کے پتہ چلے گا میرا کتنا بنا، میرے باپ کی جائیداد میں میرا کتنا حصہ بنا۔ یہ پتہ کب چلے گا؟ جب ہم اپنی بہنوں کا حصہ نکال کر کے الگ کریں گے۔ کیسے؟ اللہ تعالی نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ ایک لڑکے کا، ایک مذکر کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اب 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر میرا کتنا بنتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ جب پہلے میت کے 2 لڑکیوں کو نکال کے دیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ 2 لڑکیاں 2 لاکھ پائیں گے تو میرا 4 لاکھ بنا، تب پتہ چلے گا۔ اور آج کیا طریقہ ہے؟ پوری جائیداد لڑکوں میں تقسیم ہو گئی، بہنیں دھکا کھا رہی ہیں، بیٹیاں دھکا کھا رہی ہیں، ان کے باپ کی جائیداد میں سے ایک تنکا نہیں ملتا ہے، اور احسان جتلاتے ہیں، عیدی دے دیے، کپڑا دلا دیے، فلاں کام کر دیے، اس پر احسان جتلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بہنوں کا، میت کی بیٹیوں کا حصہ الگ کریں گے تب معلوم ہوگا کہ میت کے بیٹوں کا کتنا حصہ بنا۔ تو اس لیے سب کا حصہ نکال دیا جائے۔ اور یہ تقسیم کب ہوگی؟ یہ تقسیم ہوگی وفات کے بعد، سوگ منانے کے بعد، فوری طور۔ یہ نہیں کہ وفات ہوئے 10 سال 15 سال ہو گئے، صاحب ایک ہی میں کھچڑی پکا رہے ہیں، وہ مکس ہے، 10 15 سال 20 سال کے بعد تقویٰ جاگا، آؤ بہنوں تم اپنا حصہ لے لو، بھائی تم اپنا حصہ لے لو، فلاں تم اپنا حصہ لے لو، ماں تم اپنا حصہ لے لو، فلاں وہ اپنا حصہ لے لو، اور یہ 10 سال تک جو 15 سال تک فائدہ اٹھائے وہ کون دے گا؟ وہ کون دے گا؟ مثال لے لو کہ ایک آدمی کے 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، اب آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوئے 10 سال ہو گیا، دونوں بیٹے اس کے گھر میں رہ رہے جس کا کرایہ 40,000 روپیہ۔ اگر کرایہ دیکھا جائے تو اس گھر کا کرایہ 40,000 روپیہ ملے گا، دونوں بیٹے گھر میں رہ رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد کہتے ہیں بہنوں تم اپنا حصہ اس میں سے لے لو،
ٹھیک ہے، موجودہ بھاؤ کے حساب سے اس فلیٹ کی قیمت پکڑ کر کے بہنوں کا حصہ تو نکال دیے، لیکن 10 سال 40,000 روپیہ کرایہ کے حساب سے جوڑ کر کے جو ان کا حق مارا وہ کون دے گا؟ ان کا حق اس گھر پہ اسی وقت ہو گیا تھا، ان کا حصہ اسی وقت ہو گیا تھا جب باپ کی وفات ہوئی۔ وہاں سے لے کر کے 10 سال تک تم 40,000 روپے مہینے کے حساب سے 10 سال تک ان کا حق مارا۔ پہلے وہ سارا بھاڑا جوڑ کر کے دو، اس کے بعد فلیٹ کے ویلو میں حصہ دینا۔ اکیلے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جن کا حصہ بنتا ہے فوری طور پہ ان کو الگ کر دیا جائے، فوری طور پہ ان کو دے دیا جائے۔ تم اکیلے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یا ایک بھائی ہے مزے سے اس گھر میں رہ رہا ہے، 10-15 سال کے بعد تقویٰ جاگا، آؤ بہنوں تم اپنا حصہ لے لو، تو 10-15 سال جو گھر میں رہے ہو اس کا بھاڑا جوڑ کر کے جو حصہ بنتا ہے وہ بھی دینا پڑے گا، تب جا کر کے انصاف ہوگا۔ اس لیے وفات کے فوراً بعد سوگ منا کر کے 2-3 دن جو بھی سوگ غم رہتا ہے، اس کے بعد فوری طور پہ جائیداد کی تقسیم ہونی چاہیے۔ پہلے مرحلے میں سوگ ختم ہوا، کاروبار بعد میں، پہلے بیٹھ کر کے جائیداد کی تقسیم۔ گھر میں جو غلہ ہے، اناج ہے، اس میں بھی سب کا اتنے حصہ بنے گا، جتنا پرسنٹیج پراپرٹی میں گھر میں دکان میں ہے اتنا ہی جو نا پرسنٹ وہ گھر کے غلے میں، کچن کے غلے میں تک بنے گا، کچن کے برتنوں میں بھی بنے گا، وہ کون دے گا؟ تو یہ اچھائی یا یہ خوبی یا یہ فرما برداری یا یہ گھر کو جوڑ کے رکھنا نہیں ہے کہ حصہ مار کر کے 10-15 سال کھاتے رہو۔ ارے بڑے اچھے فیملی، دیکھو باپ کے انتقال کے 15 سال ہو گیا، ابھی تک بھائیوں نے بٹوارا نہیں کیا، بڑے اچھے لوگ۔ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ دوسرے کا حق کھانے والے ہیں، یہ قیامت کے دن جواب دہ ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کو اچھا نہیں کہا جاتا ہے۔ اچھا وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کا حق اس کے وقت پر اس کو دے دے، اس کا حق ادا کر دے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ دوسرے کا حق کھانے والا کب سے اچھا ہو گیا؟ 10-15 سال تک دوسرے کا حق کھایا اور آج اچھا بن گیا، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو جائیداد کی تقسیم میت کی وفات کے فوراً بعد سوگ ختم ہو پہلے تقسیم کرو، بھلے تم اس کو اپنے انڈر میں رکھو لیکن حساب کتاب کم سے کم الگ ہو، ان کا اتنا بنتا ہے۔ جیسے ابھی گھر کی مثال دیا، آپ گھر میں رہو لیکن اس کا اتنا بھاڑا ہر مہینے دیا کرو، اس کا حق بن گیا۔ اب اس کا اتنے بھاڑے کا اتنے پرسنٹ کا وہ حقدار بن گئے، تو ان کا دیا کرو، 10 سال بعد بٹوارا کرنا، اس لیے کہ حق اسی وقت قائم ہو گیا جب آدمی کی وفات ہوئی۔ یہ 4 مرحلے رہے جب میت کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ چوتھے مرحلے پہ تقسیم ہوگا، دیکھ رہے ہیں نا؟ پہلے مرحلے پہ تجہیز و تکفین کا انتظام، دوسرے مرحلے میں قرض کی ادائیگی کا، تیسرے میں وصیت کو نافذ کرنے کا، چوتھے مرحلے میں آ کر کے ہمیں بچا کچا ملتا ہے، اور وہ بھی بہنوں کو دینے کے بعد، تب ہمارا حصہ متعین ہوتا ہے کہ ہم کو اتنا ملنے والا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی مرحلے میں پورا ناگ بن کر کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد باپ کے کفن کے لیے بھائی مل کر کے چندہ کرتے ہیں، قرض خواہوں کو دوڑاتے رہتے ہیں، وصیت کی بات کو چھپا کر کے اس کو کل عدم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اگر نافذ بھی ہوا تو سال 6 مہینہ اس میں لگا دیتے ہیں ادا کرنے میں۔ یہ سب طریقہ درست نہیں ہے، یہ حق تلفی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس دنیا میں رہ کر کے جو کما رہے ہیں، اللہ آپ کے نصیب میں جو دے رہا ہے اس میں سے آخرت کو بنا لینا، یہ اصل عقل مندی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، تم میں کون ہے کہ جو اپنے مال کو زیادہ محبوب رکھتا ہے یا دوسرے کے مال کو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہر کوئی اپنے مال کو زیادہ پسند کرے گا، دوسرے کی جائیداد، دوسرے کا مال کون جو ہے اس کو پسند کرے گا؟ کون اس کی حفاظت کرے گا؟
کون اس سے محبت کرے گا؟ ارے برباد ہو رہا ہے، برباد ہونے دو. اپنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے. کہا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن کر کے پرانا کر دیا، کھا کر کے ہضم کر دیا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. یہ آخرت کا ذخیرہ، یہ اصل تمہارا مال ہے. اور جو یہاں بینکوں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، جو گڈیاں بنا کر کے پراپرٹیاں خرید کے رکھتے ہو، یہ دوسرے کا مال ہے. یہ تمہارے مرنے کے بعد دوسرے اس پہ قابض ہوں گے، دوسرے کا ہو جائے گا، دوسرے کی ملکیت ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال، اپنی کمائی میں سے اپنا مال بنانے کا آج بھی ایک سنہرا موقع ہے. وہ سنہرا موقع کیا ہے کہ اپنے قریب میں پونا کا ایک علاقہ کلوڑ جو ایئرپورٹ سے بالکل قریب پڑتا ہے، وہاں پہ احباب جماعت نے اللہ کی عبادت کے لیے، جو روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے ایک مسجد کے لیے 75 لاکھ روپے میں ایک زمین کا سودا کیا، جس میں سے 21 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے ہیں، اور باقی رقم 54 لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے صرف 3 مہینے کا ٹائم. بہت کم ٹائم. 3 مہینے کے اندر 54 لاکھ اکٹھا کرنا بہت کم ٹائم ہے. لہذا ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے دیں، اور یہ صدقے جاریہ بنے گا. اس لیے کہ زمین کی خریداری ہے، وہ زمین جب تک رہے گی، اس پر جب تک مسجد قائم رہے گی اور جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے اس مسجد کے لیے بھرپور تعاون کیجیے. احباب جماعت وہاں سے آئے ہوئے ہیں جو نماز کے بعد گیٹ پہ آپ کو ملیں گے. آپ مسجد کے جگہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے جائیں. جو رقم آپ دیں گے اللہ رب العالمین اس کا 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اسی دنیا میں، اور آخرت میں اس کا ثواب بھی دے گا. تو اس لیے دونوں جہاں کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ نے جو کمائی دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت حصہ اپنی آخرت کے لیے متعین کر لیں، فکس کر لیں، تاکہ کل جب قیامت کے دن ہم آئیں تو ہاتھ ہمارا خالی نہ ہو. سب تو اولاد کے لیے چھوڑ آئے، وہ مست ہیں، کوئی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا، یہاں ہم خالی ہاتھ آ گئے. تو ایسا ماحول نہ رہے. اس لیے تہیہ کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ رقم ہمیشہ، آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مختص کریں گے. اللہ تعالیٰ سے چند باتوں پہ دعا ہے کہ اللہ تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنا ان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ